کے اندر اپنے شاگردوں کو وہ پروفیسیز دیں جو بائبل مقدس کے جتنی بھی پروفیسیز ہیں ان کی بیک بون ہے. آمین. یعنی جتنی بھی نبوتیں بائبل مقدس میں مندرج ہیں, متی 24 کے اندر جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ آخری نشانوں کے بارے میں بتایا, وہ پوری بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسیز یعنی نبوتوں کی بیک بون ہے, یعنی ریڑھ کی ہڈی ہے. آمین. تو ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں جب خداوند یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر موجود ہے اور یسوع مسیح کے ساتھ لوگوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ بھی موجود ہے, تب یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور یسوع مسیح کو سائڈ پہ لے کر جاتے ہیں, یعنی آپ کہہ لو پرے سے لے کے جاتے ہیں, اور کہتے کہ اے خداوند, اے یسوع, ہمیں وہ تمام باتیں بتا کہ تیرے آنے کا اور اس دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا. آمین. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو سیکھنے والی بات ہے, یہاں پر یسوع مسیح کس نیشن میں آئے ہیں؟ اسرائیل کے اندر. اسرائیل کن لوگوں کی نیشن ہے, قوم ہے؟ یہودیوں کی. آمین. یسوع مسیح کن سے مخاطب ہے؟ یہودی لوگوں سے. اور یسوع مسیح خود کون ہے؟ یہودی. آمین. یعنی یہاں پر ایک یہودی آدمی باقی تمام یہودی آدمیوں سے مخاطب ہے. آمین. اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ متی 24 باب کے اندر جتنی بھی پروفیسیز جب تک پوری نہیں ہو جائے گی تب تک کلیسیا ریپچر نہیں ہوگی. کل ریپچر کے تعلق سے میسج تھا, کس کس کو مزہ آیا؟ خدا ان کے نام کے لیے ایک دفعہ زوردار تھا. دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کرنے کے لیے, یاد دہانے کے لیے, ریپچر اصل میں ہے کیا؟ ریپچر کہتے ہیں کلیسیا کے اٹھائے جانے کو. آمین. یعنی آپ کہہ لیں کہ جب بھی میں ریپچر کا ذکر کروں, جب میں ریپچر ورڈ یوز کروں, آپ نے سمجھ جانا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ کلیسیا اٹھائی جائے گی. آمین. تو بہت سارے جو مسیحی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک کہ متی 24 کے اندر جتنی بھی پروفیسیز ہیں, جتنی بھی نشانیاں خداوند یسوع مسیح نے بتائی ہیں, جب تک وہ پوری نہیں ہو جائیں گی تب تک کلیسیا ریپچر نہیں ہوگی, تب تک یہ دنیا اپنے اختتام کو نہیں پہنچے گی, تب تک یسوع مسیح اس دنیا میں نہیں آئیں گے. آمین. یہ کافی لوگوں کا ماننا ہے, لیکن ہم اگر بائبل مقدس کو غور سے مطالعہ کریں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یہودی لوگوں سے مخاطب ہے. کئی پروفیسیز جو ہیں وہ چرچ کے لیے بھی ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پروفیسیز جو ہیں وہ چرچ کے لیے نہیں ہیں, وہ یہودی لوگوں کے لیے. جو ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر پروفیسیز ہیں وہ ریپچر کے بعد کے جو ہے ٹائم لائن جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں. آمین. یعنی جب ریپچر ہو جائے گا, بہت ساری پروفیسیز بائبل کے اندر ہیں جو ریپچر کے بعد جو ہے آپ کہہ لیں کہ وقوع پذیر ہوں گی. آمین. تو ہم نے بائبل کی تمام پروفیسیز کو نہیں دیکھنا, ہم نے دیکھنا کہ جو چرچ کے لیے ہیں ہم نے ان کو دیکھ کر چلنا ہے. آمین. کیونکہ کلیسیا ریپچر ہو جائے گی, اس کے بعد جو باقی پروفیسیز ہیں وہ یہودی لوگوں کے لیے ہیں. آمین. کہ وہ ان پروفیسیز کو دیکھ کر, ان کو پورا ہوتا ہوا دیکھ کر جب وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے تو اس ٹائم وہ نجات پائیں گے. آمین. تو یعنی اگر ہم بائبل مقدس میں سے ہم نے صرف چنندہ جو پروفیسیز ہیں ان کو دیکھنا ہے. آمین. بائبل مقدس جو ہے اس کا تہائی حصہ, یعنی اگر ہم بائبل مقدس کو 3 حصوں میں اگر بانٹتے ہیں تو ایک حصہ جو ہے وہ پروفیسیز پر مشتمل ہے, یعنی نبوتوں پر مشتمل ہے. آمین. اور ہمارے جو کئی پاسٹرز ہیں وہ پروفیسیز والے حصے کو سکپ کر کے آگے چلتے ہیں. تو بائبل مقدس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ نبوتوں پر مشتمل ہے. اگر ہم نبوتوں پر غور نہیں کریں گے کہ آنے والے دور میں خدا نے کیا کہا ہے کہ کیا پورا ہونے کو ہے, آمین, تب تک ہم اپنے آپ کو کیسے ریڈی کریں گے. آمین. جیسے مثال کے طور پر دائم بھائی کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ دائم بھائی آپ سامنے والی سائڈ پہ آ جائیے گا, تو دائم بھائی پہلے ادھر آئیں گے, اس کے بعد میں آگے گائیڈ کروں گا کہ آپ نے ادھر آگے اس چیز کا پوچھنا ہے. تو ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک دائم بھائی میری گائیڈ لائن کو فالو نہیں کریں گے وہ ادھر نہیں آ سکتے. ایسے ہی جب تک ہم خدا کے کلام کو فالو نہیں کریں گے تب تک ہم بھی ریپچر نہیں ہوں گے, یہ ہم آگے چل کر سیکھیں گے. آمین. تو جو ہم نے بائبل مقدس میں دیکھا, یہاں پر یسوع مسیح ہمیں انجیل کی تمثیل سے سکھانا چاہتے ہیں. یہ یسوع مسیح ہمارے صرف سننے کے لیے نہیں کہہ رہے, کوئی حکمت کی بات نہیں کہہ رہے, لیکن یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے سیکھو. آمین. یعنی ایک دفعہ سن کے واہ واہ کہہ کے آگے نہیں چلے جانا, بلکہ اس کو پلے باندھنا ہے. یہاں پر ہم نے سیکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آمین. تو یہاں پر یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ انجیر کے درخت کی اس تمثیل سے سیکھو کہ جو ہی اس کی ڈالی, یعنی ٹہنی کہہ لو, جو ٹہنی ہوتی ہے اس کی, جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تو تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے. آمین. یعنی موسم چینج ہو رہا ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ نشانیوں سے. آمین. ایسی خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جب تم ان سب باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو تو جان لو کہ اب میں نزدیک ہوں. کہاں پہ ہے یسوع مسیح؟ دروازہ. آمین.
تو ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں جتنی بھی پروفیسیز خداوند یسوع مسیح سے پہلے ریپچر کے بارے میں کی گئی ہیں بائبل مقدس میں، وہ اگر ہم بائبل مقدس کا غور مطالعہ کریں تو سب پوری ہو چکی ہیں، آمین۔ تو ہم پھر ریپچر کو کب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہم کب توقع کریں کہ ریپچر ہو جائے گا؟ کب کلیسیا اٹھا لی جائے گی؟ آج اٹھائی جائے گی، کل اٹھائی جائے گی، 10 سال بعد کب اٹھائی جائے گی؟ بائبل مقدس میں ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی، آمین، لیکن بائبل مقدس میں نشانیاں ضرور لکھی ہوئی ہیں، آمین۔ تو ہم نے ان نشانیوں کو ہی فالو کرتے جانا ہے، اور پھر ہوگا کیا؟ پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کب خدا کی کمنگ کو بائبل مقدس کے مطابق ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کب ریپچر کو ہم متوقع کر سکتے ہیں، آمین۔ تو ہم بائبل مقدس میں سب سے پہلے دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت بڑی پروفیسی کی ہے، جو آج ہم اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو پوری بھی ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین اور روس کی جو وار ہے تقریباً 1.5 سے 2 سال ہو گئے ہیں، اس کو وہ چلتی چلی جا رہی ہے، آمین۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم اگر غور کریں تو یہاں پر صرف نیشنز کی جنگ ہے، کنگڈمز کی جنگ ہے، یعنی مختلف آپ کہہ لیں ممالک جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہاں پر کوئی سیریس کام نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، بس اتنی سی بات۔ لیکن اگر ہم دیکھیں جو ریسنٹ واقعہ ہوا اسرائیل اور حماس کے درمیان، اگر ہم دیکھیں تو یہ پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے، آمین۔ اگر ہم اس سے متاثر نہیں بھی ہونا چاہتے تو پھر بھی ہم ہوتے ہیں، آمین۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب حماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا 7 اکتوبر کو، اور اسرائیلی 1200 جو لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا، اور 250 سے زیادہ ان کو کڈنیپ کر کے لے آئے، تو اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ چکی ہے، آمین۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم یہ جو جنگ ہے یہ 2 ممالک کے درمیان نہیں رہ گئی، بلکہ ایک قوموں کے درمیان بڑھ گئی ہے، آمین۔ دنیا ہم اگر چیک کریں، اگر ہم نیوز دیکھتے ہیں، یہاں پر کافی لوگ ہیں جو نیوز نہیں دیکھتے لیکن سنتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ یار پتہ چلے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم نیوز باقاعدہ سے سنیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس ٹائم جو دنیا ہے وہ 2 حصوں میں بڑھ چکی ہے، آدھے اسرائیل کی طرف ہے، آدھے حماس کی سپورٹ میں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس جنگ کا بائبل مقدس کے ساتھ، ریپچر کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تو ہم نے یہاں پر اگر دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، آمین۔ تو یہاں پر اب اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا میں ایک ہی وقت میں یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں۔ یسوع مسیح نے ایک ہی آیت کے اندر یہ کوڈ کیا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور اس کے بعد جگہ جگہ کال پڑیں گے، آمین۔ اب اگر یہاں پر کافی ریسرچرز اگر بیٹھے ہوں جو خبریں وغیرہ سنتے رہتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جو ریٹس ہوتے ہیں چیزوں کے وہ انکریز کر جاتے ہیں، وہ رائز اپ ہو جاتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو کتنوں کو یاد ہے کہ 10 کلو کے آٹے کے توڑے کے پیچھے لائنیں لگانی پڑتی تھی پچھلے دنوں؟ کس نے نہیں کیا؟ آٹا شارٹ نہیں ہوا تو اسی لگتا پاکستان چ نہیں رہتے۔ تو جہاں تک ہمیں یاد ہے پچھلے دنوں جب ہم دیکھتے ہیں روس کی اور یوکرین کی جب جنگ سٹارٹ ہوئی، اس کی وجہ سے جو قیمتیں ہیں پیٹرول کی، کیونکہ روس جو ہے وہ پیٹرول سپلائر ہے، جو تیل ہے خام تیل ہے وہ سپلائی کرتا ہے، اور جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تو ان کا جو بجٹ ہے جو انہوں نے ٹریڈ کے اوپر لگانا تھا وہ زیادہ تر کدھر جا رہا ہے؟ جنگ پہ، تو یعنی ٹریڈ ان کی نہیں ہو رہی۔ تو پھر ہوا کیا؟ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ جو بھی ہم چیز کھاتے ہیں، جو بھی چیز ہم پہنتے ہیں، جو بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں، وہ آتی کس کے ساتھ ہے؟ کس کے تھرو آتی ہے؟ وہ گاڑی میں آتی ہے، ٹرالوں میں آتی ہے، شپس میں آتی ہے، تو ان کے اندر وہ چلتی کس سے ہے؟ تیل سے۔ یعنی کہ تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی تو اس کے ساتھ باقی تمام چیزیں بھی افیکٹ ہوں گی، آمین۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ اگر آج ہم دیکھیں ہمارے ملک کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی منتھلی پے جو 25 سے بھی نیچے ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ ہماری پے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 5-6 سالوں سے ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے، لیکن چیزوں کے جو پرائز ہیں وہ ڈبل سے بھی اوپر چلے گئے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ غریب آدمی جو ہے وہ جہاں پر عام آدمی 3 روٹیاں کھاتا ہے، یعنی 3 ٹائم میں روٹیاں، اتنا پیٹ کوئی نہیں ہوتا، اچھا، تو ہم دیکھیں عام اگر آدمی 3 ٹائم کی روٹی کھا رہا ہے تو کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں جو 2 ٹائم کی روٹی کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وجہ ریسورسز اتنی ہے لیکن جو خرچ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ قوم پر قوم سلطنت پر سلطنت چڑھائی کریں گی، اور اس سے آگے کیا یسوع مسیح نے کہا؟ جگہ جگہ کال پڑیں گے، آمین۔ وجہ کیا ہوگی کال پڑنے کی؟ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور اس کی وجہ سے جگہ جگہ کال پڑیں گے۔ یہ کیا ہوا؟
وجہ یہ ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوگی تو جتنے بھی ممالک ہیں وہ خرچہ کس پر کرتے ہیں؟ اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ جتنا بھی بجٹ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ اپنی آرمی پہ لگاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ بجٹ ادھر لگاتے ہیں. تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر بجٹ کم لگ رہا ہے تو پھر باقی چیزوں کے پرائسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور اس کی وجہ سے جگہ جگہ گال پڑے گی. آمین. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی پرائسز ہیں چیزوں کے وہ بڑھنا شروع ہو چکے ہیں. اب یہ جو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اس سے جو ریسرچرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں، جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ مزید انکریز کر سکتی ہیں، جس سے ہوگا کیا؟ باقی چیزوں کے بھی ریٹس جو ہیں آٹومیٹکلی وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ تو ہم بائبل مقدس میں سے آج ایک امید جو ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کب تک ریپچر ہو سکتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق اگر بائبل مقدس کے مطابق دیکھیں، ایگزیکٹ کسی کو نہیں پتا، لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کب چیزیں جو ہیں اب متوقع کی جا سکتی ہیں. آمین. اگر کوئی کہتا ہے کہ ایگزیکٹ یسوع مسیح اس ڈیٹ کو آئے گا، کلیسیا ریپچر ہو جائے گا، تو بائبل کے مطابق بالکل غلط ہے، رانگ ہے. آمین. تو ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات. اب کئی لوگ کہیں گے کہ جو اسرائیل اور حماس کی وار ہے، یہ جو جنگ چل رہی ہے، یہ پہلے بھی بڑی دفعہ ہو چکی ہے، تو اس کے اندر اسپیشل کیا ہے؟ یہ تو وہی ہے پولیٹیکل ایشوز ان کے، تو ہم بیچ میں کیوں اپنے آپ کو تنگ کریں؟ ہم کیوں سر کھپائیں؟ ہم کیوں سر درد لیں؟ پینڈول کی گولی پھر ہم نہیں کھانی پڑے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہے اس کو سیریسلی نہیں لے رہے، لیکن اگر ہم بائبل کے مطابق دیکھیں تو یہ ہوگا کیا نیکسٹ. اگر ہم چیک کریں تو یہ جنگ اصل میں ہو کیوں رہی ہے، اس کی اگر ہم جڑ پہ جائیں تو یہ جنگ سٹارٹ کیسے ہوئی؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں ان کی ہیکل، دوسری ہیکل جو تھی، جو ہیکل سلیمانی بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ تباہ ہو گئی 70 کی دہائی میں. اب ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں جا رہے ہیں، سارا سٹارٹ سے کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ آگے ہونے کیا والا ہے. آمین. جب تک آپ کہہ لو ڈرامہ، آپ کہہ لو کیونکہ سارے شوق سے دیکھتے ہیں، تو جب تک آپ ڈرامہ سٹارٹ سے نہیں دیکھو گے آپ کو نہیں پتا چلے گا اگلی قسط میں ہو کیا رہا ہے. آپ کو پہلی قسط نہیں دکھاتے، آپ کو لاسٹ قسط دکھاتے کہ آپ کا سسپینس ہی بڑھے گا ہو کیا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. ایسے اگر ہم ڈائریکٹ بائبل مقدس کے اینڈ پہ پہنچ جائیں گے اور سٹارٹ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ہمیں مزہ بھی نہیں آنا، نہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے اور آگے ہونے کیا والا ہے. تو سیکھنے کے لیے، ہر ایک چیز کو سمجھنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ سٹارٹ سے ہمیں سٹارٹ کرنا پڑے گا. آمین. تو ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں، یہاں پر یہ جو حوالہ میں نے کہا ہے وہ سب نکال کے رکھ لیجیے، لیکن اس کو ابھی نہیں پڑھنا، تقریباً 5 منٹ میں بعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیکل ہے وہ تباہ کیوں ہوئی اور کب ہوئی. کس کس کو یاد ہے جب یسوع مسیح اس دنیا میں ہے تو اسرائیل پر رومی حکومت قابض تھی؟ بائبل کوئی نہیں پڑھتا، چلو کوئی نہیں، خیر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں ہے تو اسرائیل پر کون قابض تھا؟ رومی حکومت جو تھی وہ اسرائیل پر قابض تھی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ برے صغیر پر جب پاکستان انڈیا اکٹھا تھا تو جو انگریز تھے، جو برطانیہ کی حکومت تھی، وہ پاکستان پر قابض تھی اور پاکستان نے آزادی کب حاصل کی؟ 14 اگست 1947 کو. تو یعنی پاکستان جو تھا اس سے پہلے کس کی غلامی میں تھے ہم؟ انگریزوں کی غلامی میں. ایسے جب یسوع مسیح اس دنیا میں ہے تو اسرائیل کن کی غلامی میں تھا؟ رومی حکومت. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں ہے تو روم کی جو حکومت ہے وہ اسرائیل پر حکمرانی کر رہی ہے، وہ قابض ہے. اور یسوع مسیح جب ہیکل میں گئے تو یسوع مسیح نے نبوت کی، اور وہ کیا تھی؟ کہ اس ہیکل کے پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا. تو لوگوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیا باتیں کرتا ہے، یہ خدا کی ہیکل کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہی بات کیا کر رہا ہے، منہ سے نکال کیا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب یہ بات کی ہے اس کے ٹھیک 37 سال بعد 70 کی دہائی میں رومی حکومت کے خلاف جب یہودیوں نے بغاوت کی کہ ہمیں اب آزادی چاہیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ رومی حکومت نے انہوں نے قتل عام مچا دیا، انہوں نے یہودیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور جو چند ایک یہودی بچے وہ بھاگ کے اپنی جان بچا کر کچھ عرب والی سائڈ پہ چلے گئے، عرب اسٹیٹس کی سائڈ پہ، کچھ افریقہ والی سائڈ پہ چلے گئے، امریکہ اس ٹائم دریافت نہیں ہوا، اور کچھ چلے گئے یورپ والی سائڈ پہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو پروفیسی کی تھی کہ اس ہیکل کی جو پتھر ہے، اس پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا، تو ہوا کیا؟ اس وقت جو ان کا جنرل تھا رومی حکومت کا، جو فوج کو کمانڈ کر رہا تھا، اس نے اپنی فوج کو حکم جاری کیا
کہ ان کی عمارتوں کے کسی پتھر پر پتھر باقی نہیں رہنا چاہیے. یہ یسوع مسیح نے پروفیسی کب کی ہے؟ جب یسوع مسیح ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں آئے ہیں, جب یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا. یسوع مسیح نے یہ پروفیسی اس ٹائم کی, اور اس کے 37 سال بعد یسوع مسیح کے آسمان پر صعود فرما جانے کے 37 سال بعد یہ پروفیسی پوری ہوئی ہے. آمین. یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل مقدس کے اندر ایک ایک جو پروفیسی کی گئی ہے وہ بالکل ایکوریٹ پوری ہو رہی ہے. آمین. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو تھا وہ پوری دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا, ختم ہو گیا. کب؟ 70 کی دہائی میں. آمین. اور جو یہودی تھے وہ تندر بندر ہو گئے. یعنی جو آپ کہہ لیں کہ زیادہ جو تھے, آدھے سے زیادہ کا قتل عام ہو گیا. کس نے کیا؟ رومی حکومت نے. اور جو بچے وہ جان بچا کے کچھ عرب والی سائڈ پہ چلے گئے, کچھ افریقہ اور کچھ یورپ والی سائڈ پہ. تو اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ ہوا کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ کتوں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا. میں جس ٹائم بی اے میں تھا, سیکنڈ ایئر جو تھا, 4th ایئر کا آپ کہیں گے اسے, تو اس کی جو انگلش کی ایک پوائنٹس والی بک تھی, اس کے اندر ایک یہودی ایک رائٹر ہے, اس کی بھی پوائنٹ تھی. اور اس کے اندر وہ کہتا کیا پوائنٹ کے تھرو اپنے جو باقی ہوتی ہیں ان کو ایک پیغام دیتا ہے. اور وہ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے بھولنا نہیں ہے, یہودیوں میں کتے کی بھی عزت ہم سے زیادہ تھی. یعنی ہم سے کتوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یہودی ایک وہ جو پوئٹ ہے وہ کہتا ہے. آمین. تو ہم دیکھتے ہیں اگر بائبل مقدس کے مطابق دیکھیں تو کیا یہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ غلط کہہ رہے تھے؟ اب کچھ لوگ جو ہیں, ہم ہٹلر کی بات کریں گے, ہٹلر نے کتنے یہودیوں کو مارا؟ 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا. اگر ہم بائبل مقدس کے مطابق دیکھیں تو کیا یہ سب کچھ اس نے ٹھیک کیا؟ کیونکہ وہ ہٹلر جو تھا اپنے آپ کو مسیحی کہتا تھا, اور وہ کیا مانتا تھا اس ٹائم جو تعلیم تھی وہ کیا تھی؟ ریپلیسمنٹ تھیوری کو وہ مانتے تھے. اب ریپلیسمنٹ تھیوری ہے وہ ہے کیا؟ اب ریپلیسمنٹ تھیوری جو ہے اس کے اندر کیا بہت سارے مسیحی ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ چونکہ اسرائیل نے, یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا, ان کو مصلوب کر دیا, اسی وجہ سے خدا نے اسرائیل کو بھی دنیا کے نقشے سے مٹا دیا. یہ کون مانتے ہیں؟ ریپلیسمنٹ تھیوری پر یقین رکھنے والے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیل کی جگہ تھی خدا کی نظر میں, اب وہ خدا نے اسرائیل سے چھین لیا اور کس کو دے دیا؟ کلیسیا کو. ان کا یہ ماننا ہے. کن کا؟ جو ریپلیسمنٹ تھیوری پر یقین رکھتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر جو تھا وہ بھی ریپلیسمنٹ تھیوری پر ہی یقین رکھتا تھا. اور اس نے کیا کیا؟ اب جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں آپ وہی سنو گے, آپ اس کے مطابق عمل کرو گے. یعنی جو سکھانے والے ہیں, اب یہ غلطی کن کی تھی؟ ان کی تھی. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پریچ کرنا شروع کر دیا کس کے بارے میں؟ ریپلیسمنٹ تھیوری. یعنی خدا کی نظر میں جو جگہ اسرائیل کی تھی اب کن کی ہے؟ چرچ کی. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دلوں میں یہودیوں کے خلاف غصہ آ گیا. انہوں نے کہا انہوں نے ہمارے خداوند کو مصلوب کیا, ان کی ضرورت کیسے ہوگی؟ انہوں نے ہمارے خداوند کو مصلوب کیا, ہم ان کے ساتھ دیکھو کرتے ہیں. اسی وجہ سے یہودیوں کے ساتھ کتوں سے بدتر سلوک کیا گیا. اسی وجہ سے ہٹلر نے 60 لاکھ سے زیادہ یہودی جو تھے ان کا قتل عام کیا, ان کو بھٹی میں ڈال دیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جو جڑ ہے یہ وجہ کیا تھی؟ ریپلیسمنٹ تھیوری. کیا یہ بائبل مقدس کے مطابق ٹھیک تھی کہ غلط تھی؟ ہم بائبل مقدس کے اندر اگر دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 3ری آیت میں خدا ابراہیم سے کچھ کہتا ہے. خدا ابراہیم سے ایک وعدہ کر رہا ہے, ایک کووننٹ, ایک عہد باندھتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے جو تجھے مبارک کہیں گے میں ان کو برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کریں گے میں ان پر لعنت کروں گا. آمین. یہ وعدہ کس نے کس کے ساتھ کیا؟ خدا نے ابراہیم کے ساتھ. ابراہیم کی آگے نسل کون ہے؟ ابراہیم کا بیٹا, اس کا بیٹا اسحاق جو وعدے کا فرزند تھا. ویسے ابراہیم کے ٹوٹل 8 بیٹے ہیں, لیکن وعدے کا فرزند کون ہے؟ اسحاق. اور اسحاق کے بعد کون پیدا ہوا؟ یعقوب. یعقوب کے نام کا مطلب کیا ہے؟ دھوکے باز. یعقوب کے نام کا مطلب کیا ہے؟ دھوکے باز. اب خدا نے جب ابراہیم کی نسل کو چلانا ہے تو خدا اس کے باپ کا نام دھوکے باز تھوڑی رکھے گا. اسرائیل کی جتنی بھی نیشن ہوگی, تو خدا نے یعقوب کا نام تبدیل کیا, اور خدا نے یعقوب کا نام تبدیل کر کے کیا رکھا؟ اسرائیل. آمین. اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرا شہزادہ, ایل خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسرائیل یعنی خدا کا شہزادہ. آمین. یعنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ آمین. تو خدا نے کیا کہا کہ جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کریں گے ان پر میں لعنت کروں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. آمین.
اور یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. آمین. تو ہم دیکھیں کہ اگر خدا آپ سے آج وعدہ کرتا ہے، خدا اس وعدے پر پورا اترے گا. خدا اس وعدے سے کبھی بھی ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا. آپ پیچھے ہو سکتے ہیں، خدا پیچھے نہیں ہوگا. آمین. تو ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق اگر ہم چیک کریں تو کیا ریپلیسمنٹ تھیوری جو تھی، جو لوگوں نے یہودیوں کے ساتھ بدتر سلوک کیا، کتوں سے بھی بدتر سلوک کیا، کیا وہ بائبل کے مطابق ٹھیک ہے؟ بالکل رانگ ہے. آمین. تو ہم دیکھیں کہ پھر ہوا کیا اس کے بعد. بائبل مقدس کے اندر ہم ایک آیت چیک کریں گے. حزقیل کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 17 آیت. حزقیل کی کتاب ہے اس کا 11واں باب اور اس کی 17 آیت. جو پہلے نکال دے وہ پڑھ لے. حزقیل کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت. بائبل مقدس میں سے سب مل کر پڑھیں گے. اس لیے تو کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو امتوں میں سے جمع کر لوں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پراگندہ ہوئے تم کو فراہم کروں گا اور اسرائیل کا ملک تم کو دوں گا. آمین. تو ہم بائبل مقدس میں کیا دیکھتے ہیں کہ خدا کیا فرماتا ہے؟ خدا اپنے لوگوں سے، بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے مخاطب ہے. اور خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں تم کو تمام دنیا میں سے، تمام قوموں میں سے، تمام امتوں میں سے جمع کروں گا جہاں پر تم پراگندہ ہو. پراگندہ مینس جدھر تمہارے ساتھ برا سلوک کیا گیا. آمین. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی تتر بتر اصل میں ہوئے کیوں تھے؟ کیونکہ اسرائیل دنیا کے نقشے سے ختم ہو گیا تھا. اب اسرائیل کے دنیا سے نقشے سے ختم ہونے کے تقریباً 800 سال پہلے خدا نے اپنے کلام مقدس کے اندر یہ آیت جو ہے مندرج کروائی ہے. آمین.